السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا رہے گا۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے۔ نامعلوم کون سا لمحہ آخری ہو، نامعلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں گھرا رہتا ہے۔ رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسی طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا، ان الذین یذکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 آزاد غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ 100 گناہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس خاص کلمے کے بارے میں بیان کی گئی فضیلت کا تعلق ہے، جیسا کہ جنازے میں 40,000 فرشتوں کی شرکت، تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا،
وغیرہ تو ایسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ قرآن فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق اور اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اس طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین رستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے ساحل اور جلیل القدر صحابی تھے جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس کے لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ بکثرت سے سورۃ اخلاص دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجب سے مستفیض ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر جب سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ملا خط فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ امین السلام علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی اور وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں آپ کو آج کا وظیفہ۔ یہ کلمات جو جب جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب
کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنے نعمت ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب دعائیں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین میں اصل کامیابی اخلاص اور عمل میں ہے۔ صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی حاضری، یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی اور سچی توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ناظرین محترم، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔